السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جو یہاں آن سائٹ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے ایک اعلان ہے کہ جو آن لائن کے لیے امتحان ہے ان سے ان کا امتحان تھوڑا سا ہٹ کر ہے, تھوڑا سا مشکل ہے, اور آپ کے سامنے اضافی 2 سوال ہوں گے یا ممکن ہے 1 سوال ہو, اور مجھے کہا گیا کہ آپ تھوڑا سا ان کے لیے کچھ نئے سوالات تیار کر کے لائیں. تو پھر ایسا ہوگا کہ ایک حدیث دی جائے گی اور اس حدیث پر آپ نے اعراب لگانا ہوگا اور اس کا ترجمہ کرنا ہوگا, اور اس حدیث کے اندر ایک اشکال ہوگا. آپ نے اس اشکال کی نشاندہی کرنی ہے کہ اس کے اندر کون سا اشکال ہے, کون سا مشکل مسئلہ ہے, یا کون سے اس حدیث پر سوالات پیدا ہو رہے ہیں. اور اگر سوالات پیدا ہو رہے ہیں تو ہم نے اس کا جواب پہلے سے دے دیا ہوگا. کوئی بھی حدیث الحمدللہ ایسی گزری ہوگا اس کے اوپر سوالات ہیں تو ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے. تو اشکال ہوگا تو آپ نے اس اشکال کو پیش کرنا ہوگا, اور ساتھ ساتھ آخر میں یہ ہوگا کہ آپ نے اس میں سے فوائد لینے ہیں. آپ ایسا دیکھ رہے ہیں اتنا مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے شیخ, لیکن ہمارا سلیبس بہت سارا ہے. جی ہاں, وہی حدیث ہوگی. مثال کے طور پر ایک حدیث سامنے آپ کے ہے, کوئی بھی حدیث کی عبارت لکھی ہوئی ہوگی کہ آپ نے اس کے اوپر اعراب لگانا ہے, یعنی اس حدیث کو آپ اپنی جو آنسر شیٹ ہے آپ اس کے اوپر اس کو نقل کریں گے اور اس کے اوپر زبر زر پیش لگا کر آپ اس کو حل کریں گے, یعنی اعراب اس کا لگائیں گے, صرف اعراب لگانا ہے. دوسرے نمبر پر کام کرنا ہوگا اس کا ترجمہ, اور تیسرے نمبر پر اس حدیث میں سے ہمیں کون سے فائدے مل رہے ہیں. فائدے تو آپ خود مستنبط کر سکتے ہیں نا, استنباط کر سکتے ہیں, اسے یہ معلوم ہو رہا ہے, اسے یہ معلوم ہو رہا ہے, اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے, تاکہ استنباط کی آپ کے اندر جو نا صلاحیت پیدا ہو. اور آخری بات یہ ہوگی کہ اگر اس کے اندر کوئی اشکال ہے نا تو اس اشکال کو آپ نے پیش کرنا ہوگا کہ اس کے اندر یہ اشکال ہے, اس کا یہ جواب ہے. جی ہاں, یہ سکوت کیوں چھا گیا ہے؟ دیکھیں اگر اعراب نہ ہو مثال کے طور پر تو آپ پڑھ سکتے ہیں نا اعراب کے بغیر بھی. عن ابی ہریرہ آپ پڑھ سکتے ہیں نا اس کو, تو عن کے اوپر زبر دینی ہے, نون کو ساکن کرنا ہے, ابھی کو کیا ہے, تو اسی طریقے سے اعراب دینا ہوگا, بس اسی طریقے سے زبر زر پیش لگانی ہوگی. مشکل میں ڈال دیا. ایک سوال کافی ہے 20 نمبر کا, یا اس کو 10-10 کے 2 رکھیں. صحیح نہیں, آن لائن ایسا نہیں ہوگا. جی مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک حدیث ہے جسے ہم آج پڑھ رہے ہیں. حدیث کا نمبر ہے 695. عن عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آپ کے سامنے ایک حدیث ہے, اس حدیث پر آپ نے اعراب لگانا ہے اور اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے, اور اس سے کیا پتہ چل رہا ہے ما بین بیتی و منبری. ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے, روضۃ من ریاض الجنہ, یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. اب اشکال پیدا ہوتا ہے یہ تو روئی زمین ہے, جنت تو نہیں ہے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جنت کیسے قرار دیا, یہ اشکال پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. فوائد کیا معلوم ہوتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا, ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا ایک اضافی فضیلت والا عمل ہے. وہ ٹکڑا کہ جہاں پر صحابہ کرام نے نماز پڑھی اس میں اضافی فضیلت ہے کہ جنت کا ٹکڑا ہے, اضافی ثواب نہیں ہے.
مسجد نبی میں ثواب کتنا ہے؟ 1000. کیا یہاں پر ریاض الجنہ جو موجودہ دور میں ابھی مسجد نبوی کے اندر ہے، کیا ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے؟ فضیلت ہے، ثواب کے اعتبار سے پورے مسجد نبوی کی طرف وہ بھی ایک حصہ ہی ہے. یہ استنباط ہے. اور اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا کیسے، جب تک کہ وہ ہمارے سامنے زمین کا ٹکڑا ہے، ویسے ہی زمین ہے جیسے عام زمین ہے. تو یہ اشکال ہے. اس اشکال کا کیا جواب ہے؟ ما بین بیتی و منبری، ترجمہ سن لیں کہ جو میرے گھر کے درمیان ہے اور میرے منبر کے درمیان ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 گھر تھے، تو کون سا گھر اس سے مراد ہے؟ اس سے مراد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا گھر، کہ اس گھر میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہوئی. کچھ روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جو میرے گھر اور میری یعنی میرے ممبر اور میری قبر کے درمیان جو فاصلہ ہے، کچھ میں یہ الفاظ ہیں ما بین بیتی و قبری، میری قبر اور ما بین قبری و ممبری، میرے قبر اور ممبر کے درمیان جو فاصلہ ہے. بالکل قبر نہیں تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو معلوم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کہاں ہوگی، اگر صحابہ کرام کو علم نہیں تھا. شیخ اگر ہم صرف ایک ہی اشکال لکھ دیں اور کوئی ایک ہی فضیلت یا فائدہ لکھ دیں تو وہ کافی ہوگا، یا جتنے بھی نکل رہے ہیں اسے سب نہیں، استنباط یہ آپ کی اپنی صلاحیتوں پر ہے. باقی یہ کہ جو اشکال ہے تو اشکال اور اس کا جواب. یہ اشکال سمجھے کہ اشکال کیا ہے کہ یہ ہمارے سامنے زمین کا ٹکڑا ہے تو اس کو جنت کا ٹکڑا کیسے قرار دیا گیا؟ یہ نہیں کہ یہی سوال آئے گا، یہ میں ایک بطور مثال کے پیش کر رہا ہوں. ممکن ہے ہو بھی، ممکن ہے نہ بھی ہو. شیخ آپ نے زیادہ کتاب الصلاۃ سے دیا یا کتاب الطہارہ سے؟ نہیں، تیار ہو گیا ہے. جی ہاں صحیح. بس یہ آخری جو 2 سوال تھے ان میں سے ایک تیار ہو گیا، ایک باقی ہے. تو اس کا جواب اشکال کا یہ ہے، یا تو یہ ٹکڑا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر اور منبر کے درمیان تھا جس کو ریاض الجنہ کہا گیا ہے، یا تو یہ ٹکڑا بعین ہی جنت سے دنیا کے اندر لایا گیا، جنت سے دنیا کے اندر منتقل کیا گیا، اور اللہ کے حکم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنی تھی ابو درداء ابو ایوب ان کے گھر کے پاس جا کر بیٹھی، اور وہیں پر جو ہے یہ ایک ٹکڑا تھا آگے آ رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خریدا. تو یہ جو ٹکڑا تھا بذات خود یا تو جنت سے لایا گیا. پہلا جواب یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر حرف تشبیہ محذوف ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ کریاض جنت، کہ یہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ جنت کے باغیچے کی طرح باغیچہ ہے. یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ بذات خود. یہ پہلا قول کیا تھا کہ یہ ٹکڑا بذات خود جنت سے لایا گیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو ٹکڑا تھا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تشبیہ دی ہے جنت کے باغیچوں میں سے، کہ جس طرح جنت میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، تو اسی طرح اس ٹکڑے میں بھی تم نماز پڑھتے ہو، ذکر و اذکار کرتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، وعد و نصیحت سنتے ہو، تو یہ بھی گویا کہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ مجاز ہے. مجاز سے مراد یہ ہے کہ مجاز اس طریقے سے ہے کہ اس کے اندر جو عبادت ہے وہ عبادت جنت میں لے جانے والی ہے. مجازن اس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا کیونکہ یہاں پر کی گئی عبادت بندے کو جنت میں لے جانے والی ہے. تو اس لحاظ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جنت کا ٹکڑا اور جنت کے ٹکڑے کے ساتھ تشبیہ دی، یا حقیقی طور پر یہ جنت کا ٹکڑا ہی تھا. یہ تینوں اقوال علماء نے ذکر کیے ہیں. اور چوتھا قول یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس ٹکڑے کو جنت کے اندر داخل کر دے گا.
यानी जमीन का जो ये टुकड़ा है इसको जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। अबू दर्दा नहीं, ये अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, हमने इसी वक्त इस्लाह कर दी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए थे, अपनी ऊंटनी पर सवार थे, आकर जिस जगह पर पड़ाव डाला था तो उसके सामने ही ये प्लाट था और वहां पर ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद बनाई। पहले वहां पर खजूरों का बाग था, खजूरें जो है वो उनको जिस तरीके से टोकरे होते हैं उनके अंदर भर कर उनको हिफाजत के लिए रखा जाता था। इसी तरह वहां पर कुछ कब्रें थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पूरा प्लाट खरीदा और यहां पर मस्जिद बनाई। मजाज समझ नहीं आया। ऐसा इशारा होना शेख साहब के हदीस में से हम देंगे किसे करीब जैसे इन 10 हदीस में से तकरीबन एक आ सकती है, 20 हदीस में आ सकती है, कोई सी आ सकती है, मतलब तैयारी अच्छी कर इब्न बाज रहमहुल्लाह से पूछा गया कि अगर एक उस्ताद शागिर्दों को बता दे यहां से तैयारी करो, यहां से इम्तिहान आ सकता है, तो कहा कि ये भी खयानत है, ठीक है ना, ये भी बताना, ये भी गिश के अंदर दाखिल है। तो लिहाजा पूरा निसाब आप उसके ऊपर मेहनत करें। हमारे भी असातिज़ा ने हमारे साथ यही शुरू किया था और ये इंतकामी सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो हमारे साथ जो ऐसा किया कि हम नरमी क्यों करते हैं, तो आपको भी भरपूर मेहनत करनी होगी। किसी भी चीज को छोड़ देने का मतलब ये हुआ कि आप उसको अहमियत नहीं दे रहे। अहमियत ना देने का मतलब ये कि सिर्फ आप इम्तिहान के लिए पढ़ रहे, आपको पूरा पढ़ना होगा इंशाल्लाह। मजाज का मतलब ये है कि इस टुकड़े के अंदर जो आप इबादत करेंगे तो वो इबादत आपको जन्नत में ले जाएगी। ये मतलब है कि ये जन्नत का टुकड़ा है, मतलब इसके अंदर इबादत जन्नत के अंदर ले जाने वाली है, ये मतलब है। क्या मस्जिद नबवी या हरम के तो सबकी हरम के वस्त ये मैं नहीं समझ सका, का सवाल। ठीक है, तो हदीस वासे है कि मेरे घर और मेरे मेंबर के दरमियान जो है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है, जन्नत के बागों में से एक बाग है चाहे। अगली हदीस है 696 अन उम्मे सलमता रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न क़वाइम मिंबरी हादा रवाक़िबु फ़िल जन्नह। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न क़वाइम मिंबरी हादा, बेशक मेरे इस मिंबर के पाए, इस मिंबर के पाए, रवातिबु वो गड़े हुए हैं, फिल जन्नत जन्नत में। जन्नत में किसे गड़े हुए हैं? रियादुल जन्नत के अंदर ये आपका मिंबर मौजूद था, तो ये टुकड़ा गोया कि आपने इसको जन्नत करार दिया कि मेरा मिंबर जिस टुकड़े पर मौजूद है ये टुकड़ा जन्नत है और मेरे मिंबर के पांव जन्नत के अंदर गड़े हुए हैं, ये पूरा टुकड़ा जन्नत का टुकड़ा है। तो वही बातें जो पीछे हमने हदीस में कही कि या तो ये टुकड़ा बज़द खुद जन्नत से लाया गया या फिर ये है कि ये तशबीह है, अगर से यहाँ पर हर्फ महजूफ है, और तीसरा ये कि ये मजाज है, और जो था ये कि ये टुकड़ा जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। रवातिब का माना है गड़े हुए। रवातिब गड़े हुए, रकत रवादा में, रौदा में,
रकात नौदा में पढ़ने की क्या फजीलत है, ये कौन सी जगह है? उस बारे में तो हमने जिक्र कर दिया कि रियादुल जन्नह में जो लोगों की इस कदर भीड़ होती है कि लोग एक दूसरे को कत्ल करने के लिए धक्के दे रहे होते हैं, तो उसमें नमाज पढ़ने की फजीलत जरूर है, लेकिन उसका कोई इजाफी अजर नहीं है। वो जो धक्का पील होते हैं ना खवातीन के लिए मखसूस टाइम रखा हुआ, अभी तो साहिब आउल महबूब ने लिखा है कि उनके दौर में तो ये था कि औरतें मर्द इकट्ठे जो वो आ जा रहे हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी उन्होंने तमीज के दायरे जो रखे हुए हैं रात के लिए, रात के वक्त खवातीन के लिए जगह को बनाया जाता है। शेख इन का माना है पाए, 2 रकात पढ़ने का कोई इजाफा अजर नहीं है। फजीलत का मतलब ये है कि यानी इसका मकाम बुलंद है, ठीक है ना। दूसरी हाँ ये है कि ये यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ज्यादा महबूब है, ये मतलब है, लेकिन अजर व सवाब के लिहाज से वही है। और ये मिंबर मौजूद नहीं है, वो मिंबर मदीना मुनव्वरा के अंदर जब आग लगी थी तो उसमें वो जल गया था। कवाइम पाए मिंबरी मेरे मिंबर के, हादा ये जो हमारा मिंबर है, रवातिब वो गड़े हुए हैं फी जन्नत जन्नत में, यानी ये जो टुकड़ा है जिस पर मेरे मिंबर के पांव है, ये दरगे टुकड़ा जन्नत है। जिक्रुल मस्जिद लदी उस्सिस अला तक़वा, उस मस्जिद का जिक्र के जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई है। कुरान करीम में है ना, लमस्जिदुन उस्सिस अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीह, कि वो मस्जिद की जिसकी बुनियाद पहले दिन से ही तकवा पर रखी गई है, वो ज्यादा हकदार है कि आप उसमें खड़े हो। वो जो मुनाफिकीन ने एक मसला सरार बनाई थी, उस मुकाबले में अल्लाह ताला ने वही नाज़िल करके फरमाया कि ये जिस मस्जिद की बुनियाद पहले दिन से ही तकवा पर रखी गई है, तो आप उसके अंदर खड़े हो, ज्यादा फजीलत वाली बात है। तो इस वजह से कौन सी मस्जिद मुराद है? अगरचे आयत का जो जाहिर है ना, आयत का जाहिर उसको देखें तो एक रिवायत हमें मिलती है कि आप अलैहिस्सलाम ने अहले कुबा वालों की फजीलत बयान की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी तारीफ करता है कि तुम पाकीज़गी में बहुत अच्छे हो, पाकीज़गी तुम अच्छे तरीके से हासिल करते हो, कि तुम्हारी पाकीज़गी हासिल करने का क्या तरीका है, यानी तुम अपने आप को किस तरीके से पाक करते हो। तो उन्होंने कहा कि हम पहले ढेले इस्तेमाल करते हैं अपने आप को साफ करने के लिए, और उसके बाद फिर पानी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने जिस्म को अच्छी तरीके से पाक साफ करके, यानी पेशाब पाखाना वगैरह से। तो हदीस का जो जाहिर है ना, उसको देखकर मुफस्सिरीन ने जिक्र किया कि शायद मस्जिद तक़वा मिन अव्वल यौम से मुराद मस्जिद कुबा है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फैसला दिया, हदीस के अंदर मौजूद है, जिक्रुल मस्जिद, उस मस्जिद का जिक्र अल्लज़ी उस्सिसा कि जिसकी बुनियाद रखी गई अला तक़वा, तक़वा पर। असास भी इसी से है, असास का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, इसका माना होता है बुनियाद। इब्न अबी सईद अल-खुदरी अन अबीही क़ाल तमारा रजुलानी, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 2 आदमियों ने झगड़ा किया, तमारा 2 आदमियों ने झगड़ा किया, रजुलानी 2 मर्दों ने, फिर मस्जिद उस मस्जिद के बारे में अल्लज़ी उस्सिसा अला तक़वा कि जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई, मिन अव्वल यौमिन पहले दिन से। वो कौन सी मस्जिद है? 2 आदमियों ने झगड़ा किया। फ़क़ाल रजुलन हुवा मस्जिद कुबा, एक आदमी ने कहा कि वो मस्जिद कुबा है। वक़ाल अल-आख़र हुवा मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे ने कहा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हुआ मस्जिद हादा, वो मेरी ये मस्जिद है। तो कुरान करीम में जिस मस्जिद का जिक्र है कि पहले दिन से ही उसकी जो बुनियाद है वो तक़वा और परहेज़गारी पर रखी गई है, तो वो मस्जिद मस्जिद नबवी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इस आयत करीमा की तफसीर बयान कर दी। आप जब बड़ी क्लासों के अंदर जाएंगे इंशाअल्लाह तो आप पढ़ेंगे कि एक कुरान करीम की आयत ऐसी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद उनकी तफसीर बयान कर दी। और तफसीर जितनी भी की जाती है उसमें सबसे मोतबर तफसीर वो है जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद की या सहाबा करम ने सवाल किया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका जवाब दिया। मस्जिद कुबा व सलात फीह, मस्जिद कुबा की फजीलत और उसमें नमाज की फजीलत। कुबा मस्जिद नबवी, कुबा यानी कुबा का वैसे माना क्या होता है? ये तो बस्ती का नाम है, लेकिन कुबा का वैसे आमतौर पर माना होता है
کہ جس طریقے سے خیمہ گڑا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو جو لفظ قباء استعمال ہوتا ہے. مسجد قباء کی فضیلت اور اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت یہاں پر اگرچہ ذکر نہیں ہے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے مسجد قباء جایا کرتے تھے. عن ابی امامہ بن سہل بن حنیف قال قال ابی سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من خرج, جو شخص نکلا, حتی یاتی ھذا المسجد, یہاں تک کہ اس مسجد کے پاس آیا, اس مسجد کو آیا, یعنی مسجد قباء. حتی یاتی ھذا المسجد, مسجد قباء, یہاں تک کہ وہ اس مسجد کے پاس آیا, مسجد قباء. فصلی فیہ, بس اس نے اس میں نماز پڑھی. کان لہ عدل عمرۃ, اس کے لیے عمرے کے برابر ثواب ہے, اس کے لیے عمرے کے برابر ثواب ہے. ایک لفظ ہے عدل اور دوسرا ہے عدل. عدل جو ہے زیادہ مناسب ہے. آپ کے یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ عدل. عدل عام طور پر استعمال ہوتا ہے, شارح نے لکھا ہے کہ عدل عام طور پر استعمال ہوتا ہے حسی چیزوں میں, جیسے ہم کسی کو کوئی چیز تول کر دے رہے ہیں تو اس کے لیے عدل استعمال ہوتا ہے. اور عدل مانوی چیزیں یعنی برابر, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک طرف جو ہو 4 کا عدد ہو, ایک طرف 2 کا ہو, تو ہم کہیں گے کہ یہ 2 اور 2 برابر ہیں اس 4 کے, تو اس کے لیے لفظ عدل یعنی جو مانوی چیز ہو اس کے لیے عین کے کسرہ کے ساتھ بولا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء کی فضیلت بیان فرمائی, اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی عمل تھا کہ ہر ہفتے مسجد قباء میں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے. یہاں تک کہ وہ آئے اس مسجد قباء کو. یہاں اعراب کا سوال ہے, حتی یاتی ھذا المسجد, ھذا اس میں اشارہ ہے اور مسجد مشار الیہ, اشارہ اور مشار الیہ مل کر یہ مفعول واقع ہو رہا ہے یاتی فعل کا. لیکن آگے جو ہے مسجد قباء, مسجد قباء, قباء مضاف الیہ ہے اور مؤنث ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آئی. سوال یہ کہ مسجد پر نصب کیوں ہے؟ جی بدل ہے, ٹھیک ہے. ترجمہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من خرج, جو شخص نکلا یعنی اپنے گھر سے نکلا, حتی یاتی ھذا المسجد, یہاں تک کہ وہ آیا اس مسجد کے پاس. آپ نے خود وضاحت کی مسجد قباء یعنی مسجد قباء کے پاس. فصلی فیہ, پس اس نے اس میں نماز پڑھی. کان لہ, تو ہوگا اس کے لیے اجر عدل عمرۃ, عمرے کے برابر, اس کے لیے اجر ہے عمرے کے برابر. یہاں لکھا ہوا ہے جی ہاں, اس میں تو یہ کہ راکبن سوار ہو کر بھی آتے تھے, ماشین پیدل چل کر بھی آتے تھے. جی 698 رہ گئی, ہاں پیچھے والی حدیث رہ گئی تھی. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی قباء راکبا وماشیا. ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے قباء مسجد کے پاس, راکبن سوار ہو کر, وماشیا اور پیدل چل کر. قباء کہاں ہے؟ یہ مسجد نبوی. جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تھے تو پہلے مسجد نبوی یعنی مدینہ منورہ کی جو آبادی تھی اس سے پہلے ایک بستی تھی قباء کے نام سے, اور وہیں پر آپ علیہ السلام اترے تھے اور وہاں پر کچھ دن ٹھہرے تھے, اور وہیں پر آپ علیہ السلام نے مسجد کی بنیاد رکھی تھی, مسجد قباء کی. اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام وہاں سے قباء سے آگے نکل کر مدینہ منورہ آئے, جو آپ علیہ السلام کا ننھیال تھا. مدینہ منورہ آپ علیہ السلام کا ننھیال تھا, وہاں پر آئے اور اپنے ننھیال کے پاس ہی آئے. یہ بھی آپ علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سمجھے کہ بھرم رکھا کہ آپ علیہ السلام اپنوں کے پاس آئے, آپ کے ننھیال تھے, یعنی کسی اور نے آپ کے اوپر احسان نہیں کیا, گویا کہ انہوں نے وہ اپنے ہی بچے کو دوبارہ اپنے پاس انہوں نے جگہ دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی وہی جگہ آپ کی منتخب کی کہ جو آپ کے اپنے تھے.
कुबा भी मदीना में है। जी हाँ, अभी मदीना के अंदर दाखिल हो चुका है, बिल्कुल। और मस्जिद नबवी और कुबा के दरमियान तकरीबन शायद कोई 2.5 या 3 किलोमीटर का फासला है, मतलब पैदल भी जो आराम से जा सकता है। मा तुशद्दु रिहालु इलैहि मिनल मसाजिद, अभी हम हदीस पढ़ेंगे ना, तो उस पर जो है पीछे हदीस पढ़ी है, इस हवाले से इश्काल पैदा होगा। मा तुशद्दु रिहालु इलैहि मिनल मसाजिद, मा कौन सी है, या मा वो कौन सी जगह है, तुशद्दु रिहालु इलैहि, तुशद्दु बांधी जाएं, अर्रिहालु सवारियां, इलैहि उसकी तरफ, मिनल मसाजिद मस्जिदों में से, यानी मसाजिद में से कौन सी मस्जिदें हैं कि जिसके लिए सवारियों को बांधा जाए। असल में रिहाल ये रहल की जमा है, और रहल बोलते हैं पालान को, और पालान डाला जाता है ऊंट के ऊपर, जिसको हम लोग कजावा भी कहते हैं। तो ये जो है आमतौर पर क्यों कसा जाता है, तो शब क्यों बांधा जाता है, ये किनाया है सफर करने से। तो मतलब वो कौन सी मस्जिदें हैं कि जिसके लिए सफर का एहतमाम किया जाए। इस रोज जमीन पर वो कौन सी मसाजिद हैं कि जिन मसाजिद की तरफ इंसान सवाब की नीयत से सफर कर सकता है। मा तुशद्दु रिहालु इलैहि मिनल मसाजिद, कौन सी है मसाजिद की जिनकी तरफ सवारी को बांधा जाए, मतलब सवारी को तैयार करके उसके ऊपर सवार होकर और खुसूसी तौर पर उन मसाजिद की तरफ सफर किया जाए। ला तुशद्दु रिहालु इल्ला इला थलाथति मसाजिद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि यहाँ बांधी जाएं सवारियां इल्ला इला थलाथति मसाजिद, मगर 3 मस्जिदों की तरफ, मस्जिद हरामी व मस्जिद हादा व मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम और मेरी ये मस्जिद और मस्जिद अक्सा। ठीक है, तो इन 3 मसाजिद के अलावा कहीं और सफर की नियत से नहीं जाया जा सकता। जैसे मिसाल के तौर पर आप जहां इस जगह मौजूद हैं, आप अपने घर के अंदर रहते हैं और आपको मालूम है कि एक मस्जिद आपके घर के करीब है और दूसरी मस्जिद जो है वो आपसे काफी फासले पर है, तो आप यह सोचकर दूसरी मस्जिद में जाएं कि वहां पर ज्यादा सवाब मिलेगा। सफर करके जा रहे हो, सफर करके मस्जिद की तरफ जाना इस नियत से कि वहां ज्यादा सवाब मिलेगा, ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि हक क्या कि जो आपके करीब मस्जिद है आप उसी में नमाज पढ़ें। इसी तरह यहाँ कुछ लोग खास तौर पर जाए, मिसाल तौर पर फैसल मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, तो सिर्फ मस्जिद के लिए सफर करके जाना कि वहां पर जाकर नमाज पढ़ेंगे तो वहां सवाब मिलेगा, तो इस नियत से सफर नहीं कर सकते। हाँ, एक सोच ये हो सकती है कि वहां पर एक आलिम है जो बेहतरीन खुतबा जुम्मा पढ़ाता है, तो हम उसके पीछे जाकर नमाज पढ़ें, तो एक अलग बात है। आप इल्म के लिए सफर कर सकते हैं, तिजारत के लिए सफर कर सकते हैं, अकरबा की ज़ियारत के लिए सफर कर सकते हैं, मुबाह हर काम के लिए आप सफर कर सकते हैं, लेकिन सवाब की नीयत से सफर करना ताकि वहां पर जाकर नमाज पढ़ने का ज्यादा अजर मिले, सिर्फ इन 3 मसाजिद की तरफ सफर कर सकते हैं। इस पर कोई इश्काल ज़हन में आ रहा है? बिल्कुल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद कुबा जाते थे, जबकि यहां पर मस्जिद कुबा का जिक्र नहीं है, तो क्या जवाब है? बिल्कुल, यही मामला है कि अगर हम इसके लिए सफर मना किया गया है, जबकि एक ही इलाके से दूसरे इलाके में जाना, ठीक है ना, एक ही महल्ले में दूसरे महल्ले में जाना या एक ही शहर के अंदर एक कोने से दूसरे कोने तक जाना, ये सफर नहीं कहलाता। सफर के खास अहकामात होते हैं, जहां नमाज कसर की जाती है, नमाजों को जमा किया जाता है, जबकि ये सफर नहीं है। और दूसरी बात है कि मदीना के अंदर मौजूद रहते हुए आप वहां पर जाते हैं तो इसकी फजीलत है, लेकिन खास यहां से आप सफर ही इस वजह से करें कि जाकर मस्जिद कुबा के अंदर नमाज पढ़ेंगे तो नहीं कर सकते। हत्ता कि उलमा ने यहां तक लिखा है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत की नीयत से भी सफर नहीं कर सकते, इसी हदीस की वजह से। हाँ, वहां पर आप जाएं, नमाज पढ़ना मकसद हो और आप कहें कि मैं रोदा रसूल आप अलैहिस्सलाम की जो कब्र है तो मैं उसकी भी ज़ियारत करूँ, अगर तो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन एक दिल को तसल्ली होती है कि यहाँ हमारे सरदार, हमारे आखिरी नबी, हमारी दुनिया की सबसे महबूब शख्सियत यहाँ मदफून है। तो ऐसे नीयत से तो बंदा जो है वो जा सकता है कि पैसे नबी में
جائے, نماز پڑھے اور اس کی نیت دے ہو, اور اس کے بعد وہ قبر کی زیارت کرے. اور اس میں فطرت کا ایک سوال ہے کہ جب اتنے فضائل ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتے, ایک ہی شہر میں, جسے یہاں سوال کیا گیا ہے کہ مرکزی مسجد میں جانے کے پیچھے اگر یہ نیت ہے وہاں جانے کا زیادہ ثواب ہے, تو ایسا نہیں ہے. آپ کہیں پر بھی نماز پڑھ لیں, با جماعت نماز ہو رہی ہے وہاں پر, تو آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا اور برابر ثواب ملے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور مقصد, اضافی مقصد رکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک عالم ہے, وہ اچھی گفتگو کرتا ہے, میں اس لیے وہاں پر جا رہا ہوں, تو وہ ہوگا ایک اضافی عمل. تو وہ وہاں پر آپ یہ سوچ کر نہیں جا رہے کہ میں وہاں پر جاؤں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا, بلکہ یہ سوچ کر جا رہے کہ وہاں فلاں خطیب کی وجہ سے میں جا رہا ہوں. صحابہ کرام دور دراز سے آیا کرتے تھے حوالی مدینہ سے. صحیح. تو پھر تو یعنی وہ بس نبی کی وجہ بھی وہاں پر سامنے ہے. نمازی کو ہر قدم پر اجر ملتا ہے. تو اگر دور مسجد میں نماز پڑھے, تو یہ دور مسجد, اگر ایک شخص کے پڑوس میں ایک مسجد ہے, دوسری مسجد دور ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پڑوس والی مسجد کو آباد کرے. اس زیادہ اجر کے چکر میں اپنے جو پڑوس کی مسجد کو غیر آباد نہ کرے, سب سے پہلے اسی کا حق ہے. دیکھیں, جب آپ عمرے کے لیے گئے, اصل عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ میں. اس کے بعد آپ جاتے ہیں مسجد نبوی, اس میں اضافی نیت ہو سکتی ہے کہ ہم وہاں پر روضہ رسول کی زیارت کریں گے, قبر رسول کی زیارت کریں گے, اسی طرح ہم مسجد قباء جائیں گے. تو یہ اس سے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں. اصل جو ہدف ہوتا ہے وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا ہوتا ہے. تو وہاں پہنچنے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے, تو وہ جو مدینہ منورہ سے آپ باہر نکلیں گے, یہ کوئی اضافی سفر نہیں کہلائے گا, کیونکہ وہ تو مدینہ کے اندر ہی داخل ہے. اگر جو زور کے اندر مدینہ سے بسیں باہر تھی, لیکن اس کو سفر شمار نہیں کیا جاتا تھا, تو سفر کے زمرے میں داخل نہیں ہے. آپ کا سفر وہی ہے جو آپ نے مکہ کی طرف کیا اور مکہ سے مدینہ کی طرف کیا. صحیح. اب دیکھیں کہ یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ نہ باندھی جائے. اب یہ حکم وجوب کے لیے ہے یا استحباب کے لیے ہے؟ ثواب کی نیت سے آپ کسی جگہ نہیں جا سکتے, صرف انتہائی مساجد پر جا سکتے. وجوب کے لیے آپ خود پڑھیں تو آپ خود استعمال کر سکتے. وجوب کے لیے تو مانا یہ کہ اگر کوئی انسان نیت رکھ کر جا رہا ہے کسی اور مسجد کی طرف تاکہ مجھے وہاں زیادہ ثواب ملے, تو یہ کیا ہوگا؟ وجوب کی مخالفت کیا ہے؟ جواب دے رہے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. اگر کوئی انسان کسی زیارت کرنے کی غرض سے, آثار صالحہ کی زیارت کرنے کے لیے غرض سے جاتا ہے, قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے, کسی مزار کی زیارت کرنے کے لیے, اگر وہ اس دن سے سفر کر کے جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے, لیکن خاص طور پر کوئی میلہ ٹھیلا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, تو ساری بات ہے کہ یہ بھی ممنوع ہے. اگر کسی عالم کے پیچھے ثواب نہیں ہوتا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر اپنی قوم کو بعد میں جماعت کرواتے. اب دیکھیں, معاذ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام عالم کی طرح ہے؟ تو مسجد نبوی عام مسجد کی طرح ہے؟ نہیں, وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا اس طرح تھی تاکہ مجھے 1000 نمازوں کا ثواب ملے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھیں کہ مجھے فضیلت حاصل ہو. جبکہ عام مساجد میں نہ تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے ہیں اور نہ ہی وہ مسجد نبوی کی طرح ہے. باقی اس کے علاوہ ہم کہیں دیکھتے ہیں کہ کسی صحابی نے کسی ایک مسجد کو چھوڑ کر اور دوسری مسجد میں گیا ہو تاکہ یہ سوچ کر کہ وہاں اس مسجد کے میں زیادہ ثواب ملتا ہے. نہیں, آپ کے اس سوال میں ہی آپ کا جواب موجود ہے. جو لوگ نظر مان لے اجمیر جانے کی تو انہیں کیسے سمجھائیں؟
ظاہر بات ہے یہ تو اگلا قدم ہے. یہ تو کیوں نظر کیوں مانی ہے؟ نظر اس لیے مانی تاکہ ہمیں کوئی چیز ملے, کوئی کاروبار ہو یا بیٹا ہو یا فلاں چیز میں فائدہ ہو یا فلاں کے ساتھ میرا نکاح ہو. تو ظاہری بات ہے کہ یہ سارے معاملات شرک کے اندر داخل ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اتخاذ البیع مساجد. آپ بولتے ہیں نصارہ کی عبادت گاہ کو, انہیں آسان اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ان کو گرجا گھر بھی اردو میں بولا جاتا ہے, اور کلیسا چرچ. تو چرچ کو یا کلیسا کو مسجد بنانا یعنی غیر مسلموں کی جو عبادت گاہ ہے, اگر کسی جگہ مسلمان فاتح قوم کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں یا وہ سارے لوگ خود ہی مسلمان ہو جاتے ہیں, تو وہ جو پہلے جہاں پر شرک کیا جاتا تھا آپ اسی عبادت گاہ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کرتے ہوئے آپ اس کو مسجد کی صورت میں تحریر کر سکتے ہیں. حدیث نمبر ہے 701. عن قیس بن طلق عن ابی طلق بن علی. طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں خرجنا وفدا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نکلے وفد کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس کی کوئی تعداد تو متعین نہیں ہے کہ اس کا تعداد 3 سے لے کر 10 سے اوپر تک ہوتا ہے, کوئی شمار نہیں ہے اس کا, واللہ عالم. ہم نکلے وفد کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ہاں یہ ہم حدیث کا جواب جو دے دیں کہ وہ پورا کرنے کو کہہ رہے ہیں نظر کو. اس طرح کی نظر ماننی ہی نہیں چاہیے, اور اگر غیر اللہ کے لیے نظر مانی ہے تو اس نظر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے. کیا آپ قسم کا کفارہ دے دیں؟ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 3 دن کے روزے رکھنا, لیکن اس کا آغاز اوپر سے ہوتا ہے. غلام آزاد کرنا جو کہ موجود دور میں نہیں ہے, یا پھر جو ہے 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا یا ان کو کھانا کھلانا, یا پھر اس کے بعد ہے کہ اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا. تو آپ قسم کا کفارہ دیں, باقی وہ نظر ماننے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل, لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ہے نظر کو ختم کیسے کریں گے؟ یہ نظر بھی ایک قسم کی قسم ہوتی ہے. وہ لغو ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے یعنی اس نے ایک قسم کی یعنی نظر میں بھی ایک قسم کی قسم داخل ہوتی ہے. پہلے وہ زبان سے بندہ نہیں کہہ رہا ہوتا, لیکن پھر اس کا کفارہ یہ ہے. آپ جب کتب حدیث میں عمر رضی اللہ عنہ کہ جو انہوں نے پوچھا تھا, ایک سوال کیا تھا, تو آپ سے پوچھا تھا کیا وہاں پر کوئی میل لگتا تھا یا کوئی جہالت میں ایک بت تھا, ٹھیک ہے نا, اور وہ اجازت دی. لیکن کچھ اس طریقے سے روایت ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی نظر کا کفارہ دو. اس طریقے سے بھی وارد ہوا ہے. گاہ پر کرسچن نے چرچ کھول دیا تھا مسلمانوں کو نماز کے لیے. جی ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کا قرض ہے, آپ سے نہ وصول کیا جائے گا. بالکل کبیرہ گناہ ہے یہ, قسم کو ایسے ہی آرام سے قسم اٹھا لینا اور پھر اس کو پورا نہ کرنا. تو کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد کی صورت میں آئے, فبایعناہ وصلینا معہ, بس ہم نے آپ علیہ السلام کے ساتھ بیعت کی یعنی مسلمان ہوئے, وصلینا معہ, اور ہم نے آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی. واخبرناہ, اور ہم نے آپ کو خبر دی کہ ان بارضنا بیعۃ لنا, کہ بے شک ہماری زمین میں یعنی ہمارے علاقے میں ہمارا ایک گرجا گھر ہے, ہمارا ایک چرچ ہے, عبادت گاہ ہے نصارہ کی. فاستوهبناہ, بس ہم نے آپ سے مانگا. وہ بس ہے, وہ کا معنی ہوتا ہے دینا, استوہب کا معنی ہوتا ہے کہ طلب کرنا. ہم نے آپ سے طلب کیا من فضل طہورہ, آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے. وضو کے بچے ہوئے پانی یعنی اس سے 2 مراد ہیں, یا تو یہ کہ آپ علیہ السلام وضو کریں
اور وضو کرنے سے جو پانی بچ جائے وہ پانی ہمیں دیں, یا پھر یہ کہ آپ وضو کریں اور وضو کرنے کے دوران جو پانی آپ کے اعضاء کو لگ کر نیچے گرے تو وہ پانی ہمیں دے دیں. فدعا بماء, بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا. فتوضا, بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا. وتمضمض, اور کلی کی. ثم صبہ فی دعوۃ, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ڈالا, صبہ اس کو اونڈیلا, فی اداوۃ, ایک برتن میں وہ پانی سارا جمع کر کے ہمیں دیا. وامرنا, اور ہمیں حکم دیا. فقال اخرجوا, فرمایا کہ تم نکلو. فاذا اتیتم ارضکم, بس تم اپنی زمین پر آؤ, اپنی زمین کے پاس آؤ. فاکسروا بیعتکم, بس تم توڑ دو اپنے گرجا گھر کو. وامدحوا مکانہا بہذا الماء, اور چھڑکو. وامدحوا, اور چھڑکو, یعنی پانی کو وہاں پر گراؤ. مکانہ, اس جگہ. بہذا الماء, اس پانی کو. اس گرجا گھر کو توڑو, اس جگہ پر یہ پانی چھڑکو. اور واتخذوها مسجدا, اور اسے تم مسجد بناؤ. قلنا, ہم نے کہا. ان البلد بعید والحر شدید والماء ينشف. ان البلد بعید, بے شک شہر دور ہے, یعنی ہمارا علاقہ یہاں سے کافی دور ہے, مدینہ سے. والحر شدید, اور گرمی سخت ہے. والماء ينشف, اور پانی خشک ہو جائے گا. جو آپ نے وضو کر کے پانی دیا ہے, یہ پانی وہاں تک کیسے چلے گا؟ یہ پانی تو خشک ہو جائے گا راستے میں. فقال, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. مدوہ, تم اس میں بڑھانا, تم اس میں بڑھا دو. من الماء, پانی, یعنی یہ پانی ہے, اس پانی کے اندر تم اضافہ, عام سادہ پانی وہ اس کے اندر تم نے اضافی کر ڈالنا ہے. مدو ہو, تم اس میں بڑھانا. من الماء, پانی. فإنہ, بس بے شک ہو. لا یزید ہو, وہ پانی نہیں بڑھائے گا میرے اس وضو کے پانی کو. الا طیبا, مگر عمدگی میں, پاکیزگی میں. مطلب یہ پاکیزہ ہی رہے گا, اس کے آثار جو ہیں وہ وہی رہیں گے, کم نہیں ہوں گے. یہ حدیث پڑھا تو ہمیں ایک شیخ نے جو یہاں سے استدلال کیا تھا, کہہ رہے تھے کہ یہاں سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ زمزم کا پانی لاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پانی ناکافی ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو جو وہاں سے پانی لے کر آئے ہیں وہی بوتلیں بھر بھر کر دیں, بلکہ آپ اس کے اندر پانی آپ ملائیں اور پھر وہ آپ تقسیم کریں. یہ کوئی دودھ والا معاملہ نہیں ہے کہ دودھ میں پانی ڈالا تو ملاوٹ ہو گئی, لہٰذا اس کے اثرات ختم ہو گئی. یہ کوئی ملاوٹ نہیں ہے یہ, کیونکہ وہ بھی پانی ہے اور یہ بھی پانی ہے. ہاں, یہ کہ اس کی برکت کے جو اثرات اس کے اندر بھی یعنی منتقل ہو جائیں گے. اسی طرح مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں جو زمزم کا پانی مہیا ہوتا ہے یا کنویں کے اندر جو رکھا جاتا ہے, تو یہ پانی خالص نہیں ہوتا. اس پانی کے اندر بھی ملاوٹ ہوتی ہے, کیونکہ قدرتی طور پر جو زمزم کا پانی وہ تھوڑا سا نمکین ہے, کیونکہ یہ جو پانی ہم وہاں آرام سے استعمال کرتے ہیں, پی رہے ہوتے ہیں, آپ نے خود محسوس کیا ہوا اس کے اندر تھوڑی سی یعنی وہ جو نمکیات ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو میرا سعودی گورنمنٹ خود بھی اس کے اندر اور اپنی انتظامیہ کے ذریعے سے پانی ڈال کر اور پھر اس کو پینے کے قابل بنا کر اس کو مہیا کیا جاتا ہے. آپ صلی مدو ہو, تم اس میں بڑھانا. من الماء, پانی یعنی اضافی پانی ڈالنا. فإنہ یزید ہو, بس بے شک وہ نہیں اس میں نہیں اس کو اضافہ کرے گا. الا طیبا, مگر پاکیزگی میں, مگر یعنی یہ پانی پاکیزہ ہی رہے گا. فخرجنا, فرماتے ہیں کہ ہم نکلے. حتی قدمنا بلدنا, یہاں تک کہ ہم آئے اپنے ملک میں, اپنی زمین میں, اپنے شہر میں. فکسرنا بیعتنا, بس ہم نے توڑ دیا اپنے گرجا گھر کو. ثم ندحنا مکانہا, پھر ہم نے اس کی جگہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا, وہ پانی جو ہمارے پاس تھا. واتخذناہا مسجدا, اور ہم نے اس کو مسجد بنا لیا. فنادینا فیہ بالاذان, بس ہم نے اس میں اذان پکاری. قال, فرماتے ہیں والراہب رجل من طیین, اور راہب قبیلہ طی سے ایک آدمی تھا. جو نصارہ کا راہب ہوتا ہے, مذہبی رہنما ہوتا ہے, جو عبادت گاہ کے اندر موجود تھا, تو قبیلہ طی سے وہ تعلق رکھتا تھا.
فلما سمع الاذان، بس جب اس نے اذان سنی، قال دعوت حق، تو اس نے کہا کہ برحق دعوت ہے. اس کا یہ کہنا دلائل کرتا ہے کہ شاید وہ ایمان لایا. ثم استقبل طلعة من طلاعنا، پھر اس نے رخ کیا ایک ٹیلے کا، ٹیلا بولتے ہیں ایک چھوٹی سی پہاڑی، ایک ٹیلے کا، من طلاعنا ہمارے ٹیلوں میں سے، یعنی ہمارے علاقے میں جو چھوٹے چھوٹے پہاڑ تھے، بس کسی پہاڑ کی طرف اس نے رخ کیا. فلم نرہ بعد، بس اس کے بعد ہم نے اس کو نہیں دیکھا. کہاں چلا گیا واللہ اعلم. لگتا یہی تھا کہ اس نے اس علاقے کو چھوڑ دیا اور تنہائی میں جا کر اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنی زندگی بسر کر دی. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو نصارہ کی عبادت گاہیں ہیں یا یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں، تو ہم ان عبادت گاہوں کو اپنے عبادت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر مورتیاں وغیرہ نہ ہوں. جیسا کہ یہاں پر سوال کیا گیا، ہم جو اس کو عبادت گاہ کے طور پر بنائیں گے، اس کو پاک صاف کریں گے، لیکن مورتیاں وغیرہ ہٹا دیں گے. اگر عیسائی کوئی دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے چرچ کے اندر آ کر عبادت کر سکتے ہیں، تو ضروری ہے کہ وہاں پر مورتیاں، مجسمے، قبر وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، پھر وہاں پر عبادت کی جا سکتی ہے. جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مسجد نبوی میں عیسائیوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی. جی مباح نہیں، وہ تو یہودی تھے نا. ممکن ہے پھر جو نجران سے آئے تھے شاید، اللہ عالم. شیخ یہ جو پانی کا چھڑکاؤ کرنے کا حکم دیا، یہ اس جگہ کو پاک کرنے کے لیے دیا تھا؟ برکت کے لیے، وگرنہ پانی تو اتنے سے تو پاک نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ زمین ناپاک تھی، صرف ایک برکت کے حصول کے لیے تھا، کیونکہ اتنے چھوٹے سے پانی سے زمین پاک نہیں ہو سکتی. جی ہاں. اور یہ ہے کہ ہم کسی امتی سے اس طرح تبرک نہیں لے سکتے. سعودی عرب سے کتاب چھپی تھی، انتہائی مختصر تھی، اور اگر آپ عربی پڑھنا جانتے ہیں تو میرے پاس ایک دوست کے نسخے ہیں، چھوٹی سی کتاب ہے، انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا، لیکن شرط ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہو. وہ ہے التبرک المشروع والممنوع، کہ ایسا تبرک جو شریعت کے اندر جائز ہے، اور کسی سے برکت لینا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ممنوع ہے. کچھ تبرک ایسے ہیں کہ جو ممنوع ہے. شریعت کے اندر کون سے تبرک ہیں جو جائز ہے اور کون سے تبرک ہیں جو شریعت اسلامیہ میں ناجائز ہے؟ تو بڑی بہتر تبرک المشروع والممنوع چھوٹی سی کتاب ہے. کسی کافر کے گھر میں نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کریں؟ شرط ہے کہ اگر وہ جگہ پاک ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. پوری زمین سجدہ گاہ ہے. جی کمرے میں مورتیاں، ان کی عبادت گاہ، ان کی بت وغیرہ یہ چیزیں نہ ہوں. اب تو مکہ اور مدینہ میں نان مسلم کا جانا الاؤڈ نہیں ہے. سر ساری طور پر اس حدیث کا دوبارہ ترجمہ کر دیجیے. التبرک المشروع و ممنوع. جی ہاں یہی صحیح نام ہے. ابھی اس حدیث کا پورا ترجمہ آپ ریکارڈنگ سن لیجیے گا، انشاءاللہ ثواب ملے گا. تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. میری تو کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو مکمل کر لیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس صرف 2 دن ہیں. کتاب المساجد کو مکمل کر لیں. چلے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی ہاں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ زمزم میں آ کر اس میں خوب ملا سکتے ہیں، لیکن ملا کر آگے بیچ نہیں سکتے کہ آپ ملاوٹ والا پانی بیچ رہے ہیں آگے. سر باب کا ترجمہ بتاتا، ترجمہ یہ ہے اتخاذ البیع مساجد، کہ گرجا گھروں کو مساجد بنانا تبرک کے لیے دے سکتے ہیں. جی ہاں تبرک کے لیے زمزم کا پانی لے سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. نہیں ٹینکر میں ہی. جی ہاں بس نبی تک آب زمزم کی کوئی لائن نہیں ہے، لیکن سنا تھا آخر دنوں میں جب ہم وہاں پڑھتے کہ لائن جو ہے بنا رہے. اللہ عالم. ٹھیک ہے. کہاں؟ اچھا
ملک عبد العزیز کی کے نام سے لائبریری تھی, وہ جو علاقہ ہے جی ہاں بالکل مخصوص ٹائم میں کھولتے تھے. جی ہاں صحیح ٹھیک ہے. تلائن کا معنی ہے ٹیلا, ٹیلا یعنی چھوٹی پہاڑی. تبرک کے لیے زمزم کا پانی استعمال کر سکتے ہیں, پینے کے لیے, چہرہ دھونے کے لیے, یا پھر یہ ہے کہ کسی جگہ برکت کے لیے, چھڑکاؤ کے لیے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے.
तब बनता है जब बंदा कभी भी झूठ ना बोले, मसला नहीं बनेगा। अक्सर चलेगा कुछ भी हो जाएगा। अक्सर बोलोगे भाई बोलो, तुम ऐसे बोल देना कि ये मैंने चलाई थी, मैं चला के एहसान भाई को बुलाने गया, एहसान भाई ने आगे देखे चल रहे थे, वो फोन किया, आगे निकलने लगे।